جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے. پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت. اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو، کوئی اس کے علاوہ کام نہیں. خدا را 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف پہ، 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ. کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا، جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں، یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے، یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری. اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جی. نہیں، یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں، جو کھرچ بھی ڈالی جائیں تو ذہنوں سے جدا، تو بہت زیادہ انکساری سے، توجہ سے. دوسری بات، وہاں زیارات ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے نا، بیت اللہ شریف بھی، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. ظاہر ہے وہ بڑی جگہ ہیں، اب وہ بڑی زیارات ہیں. جیسے غار ثور ہے، تو یہ وہ غار ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ظاہر ہے بڑی زیارت ہے نا. ہمارے پاس مشعر حرام ہے، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں زیارات ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے. بڑی زیارات ہیں، ان زیارات کو کریں. آپ اگر اللہ موقع دے، ہمت ہو، ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو تو جانا وہاں کوئی فرض واجب تو نہیں، لیکن شوق محبت بعض اوقات انسان کو دلاتا ہے کہ وہ جائے. تو غار حرا ہے، جا سکتے ہو تو ضرور زیارت کریں. حضور نے بڑا قیام فرمایا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے 2 دفعہ جا کے اوپر دیکھا، اس کی زیارت کی. لیکن جو زیارات کنفرم ہے، مدینہ منورہ میں زیارات ہے، میدان احد ہے، حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں کنویں ہیں جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں روایات میں. تو آپ کے پاس موقع ہو، آپ جائیں، زیارات کریں. لیکن اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات سناتا ہے کہ وہ جی فلانی چیز یہاں تھی، تو پہلے اسے دلیل دینی پڑے گی نا یہاں کیا تھا، کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. وہاں کی زیارات کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بڑی ساری نقصان کا کام اکٹھا کر رہا ہے. کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی جن کا وجود موجود نہیں ہے. میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لگایا گیا تھا، کتابوں میں موجود ہے. میں نے وہاں زیارات کرانے والے سے بھی کہا، میں نے کہا 3 باغ دکھا دیے ابھی تک لوگوں نے مجھے. کوئی کہتا یہ والا باغ ہے حضرت سلمان، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے، کوئی کہتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں. لیکن کیا کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں؟ اور پھر یہاں آ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں نا 70 زیارات کر کے آیا. بھئی سارا مدینہ ہی زیارت ہے، سارا مکہ ہی زیارت ہے، وہاں کی ہر چیز زیارت ہے. جہاں محبوب رہے، صحابہ رہے، اہل بیت رہے، وہ ساری زیارات ہے. لیکن آپ کچھ ایسی باتیں اگر کریں گے جن کی آپ کو دلیل نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے مان لی جائیں گی؟ کس طرح اس پر فوکس کیا جائے گا؟ تیسری بات، ہم یہاں سے عبادات کے لیے جاتے ہیں. مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، میں حاجی جب جاتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کچھ انہیں باتیں بتانے کا، کچھ ٹریننگ میرے ذمے ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام ٹریننگ دینے والے حجاج کرام سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تھوڑا چلا کریں، وہاں پیدل چلنا پڑے گا، 1-2 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ صفا مروہ پہ جائیں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. میں ایک بات ساتھ اور بھی کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلنا بھی چاہیے، اور جانے سے پہلے نا کچھ 2-2 گھنٹے اکٹھے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. نماز دنیا میں ایک ہی تو کام ہے جس پر ہماری سوئی پر توجہ ہوتی ہے، وہ نماز ہے. اور اچھی بات ہے، کتابوں موقوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں نماز کے بعد. ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ وقت مسجد میں بیٹھیں تاکہ حرم شریف جا کے نا ہمیں موقع ملے، ہم دیر تک وہاں نوافل پڑھ سکیں. وہاں ہم اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ عبادات ہوں. وہاں دیر تک ہمیں تسبیح کا موقع ملے، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملے، ہم مسجد میں کچھ وقت گزاریں.
چونکہ ہمارا مزاج یہاں ہوتا نہیں جم کے مسجد میں بیٹھنے کا، تو وہاں بھی دیکھا ہے اسی تیزی سے مسجد میں گئے، اسی تیزی سے نکل آئے۔ اگر مقامی لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ مقامی ہیں۔ ہم لوگ جو گئے ہی اسی کام ہے، ہمیں تو چاہیے نا کہ کچھ ہمیں ایسا ٹائم ملے کہ ہم تسلسل کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں، تو یہ عادت بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ یاد رکھیں بڑے احترام سے، وہاں تو ذرا سانس بھی بندے کو آہستہ لینی چاہیے، ادب سے۔ وہاں بھی اونچے اونچے ٹیلی فون، یہ اب میں لائیو چل رہے ہیں لائیو، اور ایسے ایسے بندے لائیو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال آتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں موبائل چلانے کی بجائے تسبیح چلائیں، آپ موبائل چلانے کی بجائے زبان چلائیں، درود پاک پڑھیں۔ کہتے ہیں یہ اب میں اتر گیا ہوں، یہ اب میں پہنچ گیا ہوں، یہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، یہ دیکھو اب یہ سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ اب دیکھو حجر اسود کی زیارت کر لو۔ بھائی چھوڑ دے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہے، تو غور تو کر، تو کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر حضور کے روضہ انور پر تو فون ملائے گا، تو باتیں سنائے گا، تو کہانیاں سنائے گا۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل۔ مرحوم حاجی حنیف نازش کہنے لگے زائر کوے جنا او آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، ذرا آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ، تھوڑے احترام، تھوڑے اکرام، تھوڑا سا ذائقہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح کان میں سرگوشی نہیں کی جاتی، ڈر آتا تھا کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے اس آیت کے بعد کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے؟ صحابہ حضور کے دروازے پہ جاتے تھے تو یوں دستک نہیں دیتے تھے، یوں ناخنوں سے ہلکا ہلکا، کہیں اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ ابن شماسہ کہتے ہیں ان کے انتقال کے وقت میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے قبول اسلام کی کیفیت پوچھی، تو وہ کیفیت بتا رہے تھے، تو بتاتے بتاتے کہنے لگے مجھ سے حضور کا حلیہ نہ پوچھنا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے کبھی اتنی جرت نہیں کی کہ میں نظر بھر کے حضور کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ نظر صحابہ، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں نے ایک سوال پوچھنا تھا حضور سے، ایک سوال، دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا تھا، 1 سال میں نے انتظار کیا، میری جرت نہیں ہوتی تھی، حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کریم سے سوال پوچھ سکوں۔ کس سے پوچھوں بھلا؟ حضور کے سامنے جاتا تھا تو میں خاموشی سے آ جاتا تھا۔ بھئی ہر جگہ ہی بے باک ہو جائیں گے، ہم ہر جگہ ہی ہم بے باک ہو جائیں گے۔ آداب، اکرام، خیال، توجہ، انہماک، ذوق۔ میں ایک بات سمجھا ہوں حضور کے روضے پر اور بیت اللہ شریف پر، ایک چیز میری سمجھ میں آئی، یہ ساری کوتاہیاں ہیں ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں قابل اصلاح ہیں، ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں گے کہ وہاں پہنچ کر کسی دوسرے پر تنقید، کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آنے والے کسی شخص کو تکلیف پہنچے تو میرا مہمان ہے نا، تو میں پھر کہتا ہوں جناب میرے مہمان کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیوں کیا؟ تو وہاں جو گئے ہیں وہ اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے جس کو بھی سامنے دیکھا تو کوئی بات چھیڑ دی، اصلاح کی جو باتیں ہیں میں نے عرض کر دیں، تربیت کی جو باتیں عرض کر دیں، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے بہت سارے لوگوں نے پیار کیا، ڈھیروں لوگوں نے، حتیٰ کہ مسجد قباء شریف کے سابق امام انہوں نے بڑی محبت فرمائی، دعوت دی، اپنے گھر کھانا کھلایا، اور بھی درجنوں بیسیوں لوگ تھے بیت اللہ شریف میں، ادھر ادھر۔ ایک عجیب سا لوگوں کا انداز تھا پیار کرنے کا،
وہ کسی نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو،